الحمد للہ علام الغیوب مقلب القلوب کاشف النوازل والکروب احمد ربی واشکرہ علی نعامہ کلها المتقدمة والمتأخرة۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو غیب کو خوب جاننے والا، دلوں کو الٹ پھلٹ کرنے والا، مصیبتوں اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی اگلی اور پچھلی ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 7ویں پارے کی شروع کی جو آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک لمحے سے ہمیں بہت کچھ لینے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے قیمتی لمحوں کو، قیمتی گھڑیوں کو فضول کاموں میں جو ہے وہ صرف کریں۔ پلیز اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں، جتنا پہنچا سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ ایک میسیج، 2 میسیج، جو بھی آپ کو اچھا پیغام کسی بھی طرف سے ملتا ہے ضرور دوسروں تک پہنچائیے گا انشاءاللہ۔ آج جو ہے 7ویں سپارے میں سورۃ مائدہ کے آخری 6 رکوع کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے، اور وہ جو رکوع ہیں وہ 11 سے 16 تک ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ الانعام کی ابتدائی 13 رکوع جو ہیں ان پہ بات کریں گے۔ رکوع نمبر 11 کو دیکھ لیتے ہیں سورہ المائدہ کا۔ آیت نمبر ہے 78 سے 86، پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنے والے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں کی طرف وہ بلاتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ اور مسلمانوں کو یہاں پہ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہودی اور مشرکین تم سے دشمنی بہت سخت ہیں، اس کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں بھی ایسے ہی خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کے اندر رقت ان پہ طاری ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت دی ہے۔ اللہم تجعل منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے وہ رقت ہمارے اوپر بھی طاری ہو، ہم بھی اس کو قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کا حق دے سکیں، ہماری آنکھیں بھی تر ہوں۔ سوچیں ہماری آنکھیں کب لاسٹ ٹائم تر ہوئی تھی، کب ہم نے قرآن کے میسج کو سمجھا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 12، آیت نمبر 87 سے 93 تک، شیطان کے گندے ترین کام۔ اس رکوع میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا، انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام اپنے اوپر کر لینا وہ بھی درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس رکوع میں شراب، جوئے، شیطان کے گندے ترین کاموں میں اس کو شمار کیا گیا، اور مسلمانوں کو ان کی خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی کہ ان کے لیے وضاحت کر دی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر اس وقت پھر صحابہ کرام کے اندر بھی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے، تو ان کو کہتے ہیں جنہوں نے پہلے پی لی تھی ان پہ کوئی سزا نہیں ہے، ہاں جب حکم آ گیا اور اس کے بعد وہ باز نہیں آئے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی۔
اگر وہ حکم آ جانے کے بعد باز آ جائیں تو سابقہ عمل سے کوئی باز پرس ان سے نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 13 میں آیت نمبر 94 سے 100، کثرت جو ہے حق کا معیار نہیں ہے، کثرت حق کا معیار نہیں ہے۔ اس میں کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کثرت حق کا معیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المائدہ آیت نمبر 100 میں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر لگے یا کتنی ہی متاثر کرے۔ کہ آج بھی دیکھ لیں، کثرت کی طرف نہ جائیں پلیز، اقلیت کو دیکھیں، قلیل لوگوں کو دیکھیں، قلیل کام کریں، جو ایسے کام جو کہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ اب کہیں بھی دیکھیں گے جہاں پہ کثرت ہوتی ہے لوگ اسی کی طرف منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کثرت جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ صحیح ہے، ہمیشہ مینورٹی درست ہوتی ہے۔ شروع سے ازل سے دیکھتے ہیں ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ رکوع نمبر 14 آیات کو دیکھتے ہیں تو 101 سے 108 تک، بے مقصد سوالات مت کرو۔ ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا، یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کثرت سوالات سے منع کیا گیا ہے، کہ بے مقصد اور فرضی قسم کے جو سوالات کرنا پسند نہیں ہے اس کوئی روش کو اختیار نہ کرو۔ اور پھر ساتھ میں مزید فرما دیا کہ کسی اور کی بے عملی کو اپنی بے عملی کا جواز نہیں بنانا چاہیے۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود مختار ہے، خود جواب دہ ہے۔ اسے چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے اور دوسروں کی اصلاح میں ان کی مدد کر سکتا ہے، ان کا جتنی بھی اس کے اندر حسب استطاعت ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دہ ہے، کوئی دوسرے پہ نہیں ہم تھوم سکتے۔ دنیا میں یہ سسٹم عام ہے نا، بلیم گیم ہم کھیلتے ہیں، ایزی فرار ہے یہ، لیکن آخرت میں یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 109 سے 115 تک ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا عجیب مطالبہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان ہوگا اس رکوع میں 15 میں، کہ حضرت عیسیٰ کو عطا کی گئے معجزات کا بیان ہے کہ ان کے جو حواری تھے ایک عجیب انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسا دسترخوان دے۔ المائدہ دسترخوان کو یہ نا اس کے میننگ میں یہی آتا ہے دسترخوان، کہ ایسا دسترخوان ہمیں دے جس پر لذیذ کھانے ہوں، بہت اچھے سے سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں۔ حواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بیسکلی واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہیں، ہمیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسا کروں گا، ان کی دعا کو قبول کروں گا، ان کی خواہش کو پورا کروں گا۔ لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا، پھر اپنی سزا خود دیکھ لے۔ ایسے لوگوں کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ یاد کریں گے۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 116 سے 120، روز قیامت اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ کہ ابھی ہم نے وہ جو کتاب پڑھی نا جب زندگی شروع ہوگی، اس میں بھی پورا یہ قصہ انہوں نے سنایا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پوچھا جائے گا تو کیسے ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن کے حیران ہو جائیں گے کہ میری قوم بعد میں یہ کرتی رہی، میں نے تو ان کو یہ کام کہا ہی نہیں تھا۔ اور وہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کو معبود بنا لوں، خدا بنا کے ان کو پوچھنا شروع کر دو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو علم ہوتا، آپ جانتے ہیں کہ میرے جی میں یا میرے من میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے من میں کیا ہے، آپ کے جی میں کیا ہے، کہ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، اور اگر اپنے بندے میں سے اس کو معاف کر دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے۔ تو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے جو اس دن ملنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم کامیابی سے نوازے اور دنیا میں رہتے ہوئے ویسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو ہے سورہ الانعام شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورہ الانعام میں مشرکین مکہ پر تمام حجت، پوری صورت کا اگر ہم ٹاپک دیکھیں تو رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 10 تک، اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا۔ پہلے ہی رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، اب ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اور قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔
फरमाया कि अगर अल्लाह फरिश्तों को रसूल बना के भेजता है फिर भी तुमने कहना कि इंसानी शक्ल में आ गया है या इंसानी शक्ल में इसको भेजता, फरिश्ते को फरिश्ता भेजा जाता तब भी आपने इतराज़ करना था। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते को ये पैगंबर बना के नहीं भेजा, बल्कि इंसानों में इंसानों ही को फरिश्ता इंसान रसूल बना के भेजा। इंसानों के लिए एक नमूना इंसान ही बन सकता था। मुशरिकीन को फिर भी वही शुबा लाक होता जिसमें वो उस वक़्त मुब्तला हैं। रुकू नंबर 2, उम्मत मुसलमा की शिरक से हिफाजत, आयत नंबर 11 से 20 तक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई बयान की गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह आपको दे कोई तकलीफ तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं करने वाला, और अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करे कोई भलाई तो वो हर चीज़ पर कादिर है। ये आयत इस चीज़ को वाज़े करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तरीन रसूल होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे और उसके सामने आजिज़ थे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अब्द हैं, माबूद नहीं हैं। और अगर ऐसी आयात कुरान में ना होती तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाई में शरीक कर देते, जैसे यहूदियों और ईसाइयों ने अपने पैगंबरों के साथ ये जुल्म किया था। इसकी वजह यह है कि जितनी मोहब्बत हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है उतनी मोहब्बत किसी और उम्मत को अपने नबी से ना थी। इसी रुकू में हमें बता दिया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के सबूत के तौर पर बयान किया जा रहा है कि यहूदी तो तौरात में बयानशुदा निशानियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते जैसे वो अपने सगे बच्चों को, बेटों को पहचानते थे। रुकू नंबर 3, आयत नंबर 21 से 30, हक को जुटलाने की सज़ा मिलकर रहेगी कि सरदाराने कुरैश बज़ाहिर तो गौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का बयान भी सुनते थे, लेकिन बाद में क्या कहते थे कि ये तो महज पुरानी जो गुज़श्ता कौमों की दास्तानें हमें बयान करता है। वो खुद भी गुमराह होते और दूसरों को भी उससे गुमराह करते थे और दावा करते थे कि असल ज़िंदगी बस दुनिया ही की ज़िंदगी है और इसके बाद तो कोई ज़िंदगी नहीं है। काश वो तसव्वुर कर लेते, काश वो जान जाते जब रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने खड़े होंगे ना, अल्लाह पूछेगा कि आखिरत की ये ज़िंदगी हक है या वो ज़िंदगी जो वो कह रहे थे हक है कि नहीं, तो वो क्या कहेंगे, ये बिल्कुल हक है। उस वक़्त हक को मान लेना उनके कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा, उनके लिए कोई काम नहीं आएगा, उन्हें हक को जुटलाने की सज़ा उस वक़्त मिलकर रहेगी। रुकू नंबर 4 को आयत नंबर 31 से 41 है, मोजज़ा दिखाने का मुतालबा उन्होंने कर दिया। वो बताया जा रहा है, मुशरिकीन मक्का का बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुतालबा किया था कि आप अल्लाह के अगर सच्चे नबी हैं तो हमारी फरमाइश के मुताबिक हमें भी मोजज़ा ला के दिखाओ, जैसे पहली उम्मतों के नबियों से किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर दी कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको मोजज़ा दिखा दो, शायद वो ईमान ले आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सख्ती से कहा कि ऐसा नहीं किया जाएगा। आज तक कोई कौम मोजज़ा देखकर ईमान नहीं लाई। जो कौम फरमाइशी मोजज़ा देखकर भी अल्लाह ताला पर ईमान ना लाए तो फिर उसका अंजाम पता है कि वो अजाब के मुस्तहिक ठहराए जाते हैं, और मोजज़ा दिखाना कौम के लिए नाजुक मामला हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल में शदीद अजियत से दो चार थे और मुशरिकीन मोजज़ा ना दिखाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक भी उड़ाते थे और अल्लाह सख्ती से मोजज़ा दिखाने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर दिलजोई भी की कि कायनात में हर मखलूक एक मुनज़्ज़म ग्रोह की सूरत में साथ रहती है। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मोजज़ा है। अल्लाह ताला की बेशुमार कुदरतें हैं, मोजज़ात उनके वो दिखाएं। जो कायनात चारों तरफ फैली हुई वो भी अल्लाह ताला का मोजज़ा है, वो उनको दिखाएं। मुशरिकीन इन्हें देखकर भी ईमान नहीं ला रहे, तो महज अपने कुफर की जवाज़ को वो पेश करते चले जा रहे हैं और फरमाइशें करते चले जा रहे हैं कि उनको मुतालबा दिखाया जाए। फरमाइशी मोजज़ा दिखाया नहीं जाएगा, वो तब भी ईमान नहीं लेके आएंगे अगर मैं दिखा भी दूंगा। तो अनकरीब वो अपने कुफर पर जो है उसका बुरा अंजाम वो देख लेंगे। आगे जो था रुकू नंबर 5, उसमें आयत नंबर 42 से 50 तक है कि अल्लाह की अता करदा हदायत से रुख फेरने वाला क्या है, उसको अंधा कहा गया है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस सुन्नत का बयान है कि उसने जब भी किसी कौम में रसूल भेजा तो कौम पर साथ ही कोई आफत भी नाजिल की, ताकि लोगों के दिलों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो खुदा खौफी और रिक्कत पैदा हो।
وہ رسول کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں، ان کی بات کو سنیں۔ بدقسم سے قوموں نے افات سے سبق حاصل نہیں کیا، شیطان نے ان کو اپنے برے اعمال میں مزین کر دیا، اور آخر کار انجام کیا ہوا کہ اللہ کے بڑے عذاب نے ان کو گھیر لیا، قوموں کو صفحہ ہستی سے بٹا دیا۔ اور رکوع کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں سے عاجزانہ خطاب، وہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے اختیار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ہیں، یا میں غیب کی خبروں سے واقف ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، پھر تم کیوں مجھ سے معجزات طلب کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی میں کر رہا ہوں۔ اللہ کی عطا کردہ ہدایت کی پیروی کرنے والا بینا اور اس سے رخ پھیرنے والا اندھا ہوتا ہے۔ کیا بینا اور نبینا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہی کی طرف کوشچن کھڑا کر دیا۔ اور رکوع نمبر 6 میں آیت نمبر 51 سے 55 اللہ کن پر مہربان ہے، اس رکوع میں بتا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو کر دیں جو ہمارے غلام ہیں یا پیشے کے اعتبار سے کم تر درجے کے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان غلاموں اور محنت کرنے والے مومنوں کی بہت بڑی قدر ہے۔ وہ دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کی دعائیں دیں اور بشارت دیں کہ اللہ تمہارے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم نے نادانی سے کوئی گناہ کر بھی دیا ہے تو اس پر توبہ کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی لطیف بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ رکوع نمبر 7 میں کیا بتا دیا گیا کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 52 سے 60 کہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو جب رد کرنے کا حکم دیا گیا جس کے تحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے، وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، پھر وہ 1 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود دیان واحد کی عبادت کریں گے، مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ عبادت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں، اس کو قبول نہیں کریں۔ اور پھر رکوع کے اینڈ میں یہ بتا دیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے خشکی سمندر کی ہر شے کا علم ہے، وہ سب جانتا ہے، کوئی پتا درخت کا ایسا نہیں گرتا جو اس کو علم نہ ہو، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے۔ اور مطلب اتنی باریک بات کہہ دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 61 سے 70 اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں جو ہیں وہ بتا دی گئیں یہ اس 8ویں رکوع میں، کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا ہے جیسے طوفانی بارش ہو گئی، اور دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے جیسے زلزلے وغیرہ آ جائیں، تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ طوفانی بارشیں بھی آتی ہیں، ویدر بھی اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، بارش ہوتی تو وہ کنٹرول نہیں ہوتی، سنو ہوتی تو وہ کنٹرول نہیں ہوتی، ہوائیں چلتی ہیں تو وہ انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، زلزلے آتے ہیں تو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تیسری صورت گروہوں میں بٹ گئے، آج دیکھ لیں ہر ایک گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں مزید حکم یہ دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں پہ ان کا حصہ نہ بیٹھے رہو۔ اگر تم بیٹھے رہو گے کہ ان کو یہ لگے گا کہ تم ان کے ساتھ ہو۔ اسی طرح رکوع نمبر 9 کو اگر ہم دیکھیں تو 71 سے 83 آیات ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے، کہ اس میں تدبیر کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کی توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب وہ ڈوب گیا اور کہا کہ ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہوتا، کہ جو خود ڈوب جاتا ہے، ڈوب جانے والا مجھے عروج کیسے دے سکتا ہے۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے گا صحیح معبود کی معرفت میں حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو اعلان کر دیا کہ ایک قسم کا اعلان برات انہوں نے کر دیا کہ ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے کہ اپنا رخ سیدھا کر لو اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والا ہے، جو غروب ہوتے اس کے حکم سے ہوتے، یہ وہ رب نہیں ہے۔
آگے رکوع نمبر 10 آیت نمبر 84 سے 91 کہ نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب انہوں نے مانا ہو۔ یہ تو ایک دلیل تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی کہ وہ اپنی قوم کو عقیدہ توحید تک پہنچا دیں اور شرک کی گمراہی سے ان کو نکال سکیں۔ اس رکوع میں کئی انبیاء کے تذکرے کیے گئے اور بعد میں فرمایا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ انہیں بھی ان کی نیکیوں کے اجر سے محروم کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر مکہ والے آپ کی دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ یہ دراصل اہل مدینہ کی خوش نصیبی کی طرف اشارہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اسکالرز کا کہنا ہے۔ پھر رکوع نمبر 11 کی اگر دیکھتے ہیں آیت نمبر 92 سے 95 ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ یہ جہود کا ایک جھوٹ اس کا تذکرہ کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی، یہ جانیں گے۔ موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلطیانی اور تکبر کی پداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو گے۔ اللہم لا تعجل منہم استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 12 کیا ہے کہ آیت نمبر 92 سے 101 اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے کہ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں پودے اور درخت نکالتا ہے، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا، اس کی جملہ ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور طرح طرح کی نباتات جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ بلا شبہ ان ساری قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ بہت سی نشانیاں ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو تو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 102 سے 111 مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ اب یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ توحید باری تعالیٰ کا بیان کے ساتھ ساتھ شرک کی نفی کی، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس کی بیوی نہیں ہے، اس کے واضح دلائل دے دیے گئے، اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے بیسیکلی کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں، ورنہ ضد میں آ کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توہین کریں گے۔ اور مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ جو ہے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یہ صرف خیال ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور ایسے لوگوں کی نگاہوں پر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، جس کے سامنے پہلی بار حق آتا ہے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ہمارا 7واں جز بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کوئی بھی الفاظ کے ایر پھیر میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے۔ جو حق اور سچ اور صحیح بات ہے، جو بھی چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں استقامت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ آگے ہم کوسچنز کو دیکھ لیتے ہیں۔ جز نمبر 7 کو کوسچنز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں جن لوگوں نے کل سیشن 6 میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا تھا، آج وہ ایکٹیو ہو کر بیٹھیں گے اور اپنے سوالات جوابات بہترین طریقے سے دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا کوسچن، جز 7 میں انصاف کے بارے میں کون سا اصول پر زور دیا گیا ہے؟ اے، رشتہ داروں کو ترجیح دو، بی، اپنے خلاف بھی انصاف، سی، دولت انصاف طے کرتی ہے، اور ڈی جو ہے صرف حکمران فیصلہ کریں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی، اپنے خلاف بھی انصاف۔ جب ضرورت پڑے گی تو اگر میرے خلاف بھی جاتا ہوا تو میں نے انصاف کرنا ہے۔ کوسچن 2، نفاق کے بارے میں کون سی آیت ہمیں خبردار کرتی ہے؟ ایک، منافقین سخت سزا پائیں گے، بی، منافق معاف کیے جائیں گے، سی، منافق تعریف کیے جائیں گے، ان کی تعریف ہوگی، اور ڈی، منافق کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بی کیئرفل ود دا چوائسز،
मिलते जुलते आंसर्स हैं, देख के सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है आज के क्वेश्चन का ए, मुनाफिकीन सख्त सजा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतीमों की देखभाल के बारे में कौन सा हुक्म दिया गया है? एक, इन्हें नजरअंदाज करो। बी, इनकी दौलत ले लो। सी, हिफाजत करो और जिम्मेदारी से खर्च करो। डी, सिर्फ रमजान में सदका दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गौर से उसके ऑप्शंस को पढ़ें और उसका जवाब दें। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। चले, इंशाल्लाह ताला दुरुस्त जवाब क्या है? सी, हिफाजत करो और जिम्मेदारी से खर्च करो। क्वेश्चन नंबर 4, किस आयत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर जोर दिया गया है? ए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। बी, सिर्फ अल्लाह की इताअत करो। सी, सिर्फ रसूल की इताअत करो। डी, कम्युनिटी के बड़ों की इताअत करो। ये क्वेश्चन हमने जुज नंबर 6 में भी किया था, सिमिलर क्वेश्चन था। प्लीज गौर से ऑप्शंस को देखिए और उसका जवाब दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। जवाब दुरुस्त है ए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत। अगला सवाल है, मोमिनीन में कामयाबी के लिए कौन सी सिफत को उजागर किया गया है? ए, सबर को। बी, ताकत को। सी, दौलत को। डी, शोहरत को। सिंपल सा आंसर है। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और जवाब जो दुरुस्त है वो है ए, सबर। अगला सवाल, सूद के इस्तेमाल के बारे में कौन सी आयत जो है हमें खबरदार करती है? ए, सिर्फ ज्यादा सूद ममनू है। बी, तमाम सूद ममनू है। सी, सिर्फ अवामी सूद मना है। डी, सूद के बारे में कोई जो है हमें खबरदार करने वाली आयत नहीं आई। मैं ये लफ्ज थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रही। इसका मतलब तनबीह होता है और खबरदार करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंतबाही जो है। सो आपके लिए आसान करके मैं बता रही हूँ। इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है नाउ। ओके, दुरुस्त जवाब क्या है? बी, तमाम तर सूद जो है वो मना है। अगला सवाल है, ज़कात के बारे में कौन सा हुक्म दिया गया है? ए, सिर्फ अमीर अदा करें। बी, खुलूस के साथ देना दौलत को पाक करता है। सी, हमेशा सबके सामने दो। डी, नापसंद करके देना जायज है। अब इसका जवाब जो है क्लियर है, प्लीज बी केयरफुल और उसका जवाब दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। ओके, इंशाल्लाह ताला जवाब को जान लेते हैं। दुरुस्त जवाब है बी, खलूस के साथ देना दौलत को पाक कर देता है। अगला सवाल है, अल्लाह की राह में लड़ाई के बारे में कौन सा असूल बयान किया गया है या बयान हुआ है? ए, फतह के लिए लड़ो। बी, सिर्फ दिफा में लड़ो। सी, कभी ना लड़ो। डी, आजादा ना लड़ो। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी, सिर्फ दिफा में लड़ो। अगला सवाल है, किस ग्रोह को नाजायज इत्तेहादात से खबरदार किया गया है? ए, मोमिन को। बी, काफिर को। सी, मुनाफिक को। डी, फरिश्तों को। यहाँ पे मैं बयान कर दूं कि इत्तेहादात का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया किसी मकसद के लिए, कोई ग्रुप या कोई मुआहदा बनाया जाना, उसके लिए इस्तेमाल होता है।
تو آپ اس کو غور میں دماغ میں رکھیے کہ کس گروہ کو ناجائز گروہ بندی کرنے سے یا معاہدے کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے یا معاہدے کرنے سے منع کیا گیا ہے. وہ مومن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں یا فرشتے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. اور درست جواب ہے اے، مومن کو. اگلا سوال ہے مومنین میں صلح اور معافی پر زور کس آیت میں ہے؟ اے رنجش رکھو، بی رابطہ نہ رکھو، سی صلح کرو اور معاف کرو، ڈی صرف مقابلہ کرو. اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. اور درست جواب ہے سی، صلح کرو اور معاف کر دو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہمارا جز 7 مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے. کوشش کی ہے کہ تھوڑے وقت میں آپ لوگوں کو زیادہ دیا جا سکے تاکہ اپنی مصروفیات کے وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ اس قرآن کو دے سکیں، اس قرآن کے میسج کو سمجھ سکیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہیں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس فائدے کو، اس خیر کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.